TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا امریکہ کے کاروں سے متعلق قوانین کے خلاف میکسیکو کا ساتھ دے رہا ہے۔ دونوں ممالک جنوری کے ابتدائی دنوں میں اس معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے ماہرین کا ایک ٹریبونل بنانے کی درخواست کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا امریکہ کے کاروں سے متعلق قوانین کے خلاف میکسیکو کا ساتھ دے رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا نے میکسیکو کے ساتھ باضابطہ طور پر شامل ہونے کا ارادہ کیا ہے کہ وہ ریاستہائے متحدہ کے ساتھ تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک ثالثی پینل کا مطالبہ کرے گا کہ گاڑیوں کے پرزہ جات کی اصلیت سے متعلق قوانین کی تشریح کیسے کی جائے۔ بلومبرگ نے جمعے کو رپورٹ کیا کہ دونوں ممالک جنوری کے پہلے دنوں میں اس معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے ماہرین کا ایک ٹریبیونل بنانے کی درخواست کریں گے، جیسا کہ US میکسیکو کینیڈا معاہدے کے تحت اجازت دی گئی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو کاروباری رہنماؤں کے دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ اس کے خلاف زیادہ جارحانہ ہو جائیں، جیسے کینیڈین امریکی تجارتی تحفظ پسندی کے بڑھتے ہوئے تصور کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ٹروڈو نے اپنے اعلیٰ اقتصادی وزراء کو ہدایت کی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازعات کے درمیان تجارتی معاملات پر سخت موقف اختیار کریں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ٹورنٹو میں آئندہ چند روز تک ہلکی بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ شہر میں جاری سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ٹورنٹو میں آئندہ چند روز تک ہلکی بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ شہر میں جاری سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ رواں ہفتے شہر کا کم سے کم درجہ حرارت بدھ کی رات کو -1 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جمعے کے روز 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ ٹورنٹو میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق شہر میں وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ ہفتے تک جاری رہے گا۔ اس سے قبل ٹورنٹو کے لیے انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے بارش اور برف باری کی وارننگ جاری کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ شہر میں چند گھنٹوں میں 5 سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کے مطابق صبح کے وقت ہلکی برف جمنے والی بارش یا دوپہر اور شام تک بوندا باندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ برف چند گھنٹوں تک جاری رہے گی، جس میں 5 سینٹی میٹر تک جمع ہونے کا امکان ہے، اس سے پہلے کہ منجمد بارش یا دوپہر میں بوندا باندی ہو۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک بھر میں متاثر افراد کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 20,14,371 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 30,229 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 18,20,426 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,97,338 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,200 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,46,436 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,667 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,46,705 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,299 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,35,658 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,414 ہے۔ طالبان کے نائب وزیر خارجہ عباس ستانگزئی نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ جبکہ دوسری طالبان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ طالبان کے نائب وزیر خارجہ عباس ستانگزئی نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ جبکہ دوسری طالبان ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لوگر صوبے کے دارالحکومت پل عالم میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے امریکی جرنل سے کہا کہ پہلی سپر پاور امریکہ جبکہ دوسری طالبان ہے۔ سوویت یونین، امریکہ، برطانیہ اور دیگر 9 ممالک کو افغانستان میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جو ملک میں امن چاہتے ہیں انہیں افغانستان میں واپس آنا چاہیے، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ تقریب سے خطاب میں انس حقانی نے کہا کہ ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔
طالبان عہدیدار سابق حکومتوں کے ذمہ داروں کے خلاف طاقت اور تشدد کے استعمال سے گریز کریں۔ ولادیمیر پوتن نے مغربی ممالک کو روسی سرحد پر جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں بھرپور جوابی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ولادیمیر پوتن نے مغربی ممالک کو روسی سرحد پر جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں بھرپور جوابی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی صدر پوتن نے یوکرین میں نیٹو کی کارروائی کو روکنے کے لیے کیے گئے مغربی وعدوں کے وفا نہ ہونے پر دھمکی دے دی۔ پوتن نے کہا کہ اگر مغربی ممالک نیٹو کی جارحیت روکنے میں ناکام رہے تو روس کے پاس بہت سے آپشن موجود ہیں، لہٰذا مغربی ممالک اپنا وعدہ پورا کریں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دسمبر کے آغاز میں روس نے مطالبہ کیا تھا کہ نیٹو یوکرین سمیت دیگر سابق سوویت ممالک کو رکنیت نہ دے اور وسطی اور مشرقی یورپ میں تعینات اپنے فوجیوں کو واپس بلائے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے روس کو خبردار کیا تھا کہ وہ یوکرین کو اپنے خود مختار علاقے کے دفاع میں مدد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر بائیڈن نے یوکرین پر حملہ ہونے کی صورت میں ایسے اقدامات کرنے کی بات کی کہ جیسے کسی نے کبھی نہیں دیکھے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے افغانستان اور تاجکستان کی سرحدی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ روس کو وسطی ایشیائی ریاستوں میں انتہا پسندی پھیلنے کا خدشہ ہے، جس کے باعث تاجکستان میں روسی ملٹری بیس کی گنجائش میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کا نیا ویرینٹ اومیکرون تشویش کا باعث ہے، لیکن اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا نیا ویرینٹ اومیکرون تشویش کا باعث ہے، لیکن اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کرونا کے پیش نظر وائٹ ہاؤس میں اجلاس ہوا جس میں اسٹیٹ گورنرز اور ہیلتھ ایڈوائزرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر جو بائیڈن نے کہا کہ اومیکرون کے اثرات ابتدائی کرونا وبا کے جیسے نہیں ہیں۔ ویکسینیشن کے سبب اومیکرون سے متاثرہ افراد شدید بیمار نہیں ہوں گے۔ چین میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی کا رجحان ہے، جس کے بعد چینی شہر ژیان میں سفری پابندیوں میں سختی کر دی گئی ہے۔ ژیان میں آج سے غیر ضروری گاڑیوں کے سڑکوں پر آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور خلاف ورزی کرنے والے افراد کو 10 دن پولیس کی حراست اور 500 یوان جرمانے کا سامنا ہوگا۔ ژیان میں آج سے کرونا ٹیسٹنگ کا نیا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ ژیان میں لاک ڈاؤن کا آج 5واں روز ہے۔ ادھر نیو یارک سٹی کے اسپتالوں میں اومیکرون سے متاثرہ بچوں کی تعداد میں 4 گنا تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسپتال میں داخل ہونے والے بچوں کی نصف تعداد 5 سال سے کم عمر ہے، جنہیں ویکسین نہیں لگی، جبکہ امریکہ میں کرونا ٹیسٹنگ بھی کم ہو گئی ہے۔ برطانیہ سمیت یورپی ملکوں میں بھی اومیکرون کیسز بڑھ گئے، جبکہ فرانس میں کرونا کے حوالے سے آج اہم اجلاس ہوگا۔ سعودی عرب میں 16 سال کی عمر کے نوجوانوں کو بوسٹر ویکسین لگانے کی منظوری دے دی گئی۔ دوسری جانب کرسمس اور ویکینڈ کی چھٹیوں پر اومیکرون کے سبب دنیا بھر میں 8000 کے لگ بھگ پروازیں منسوخ کرنا پڑ گئیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں، جبکہ متعدد ایئر لائنز کے پائلٹس اور دیگر عملہ وائرس کی زد میں آ گیا۔ کرونا کیسز کی اطلاع پر امریکہ میں 60 سے زائد کروز شپس کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی اور کئی بحری جہازوں کو روک لیا گیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔